السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، شکاگو کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے، جس کے صدر مولانا عبداللہ سلیم ہیں، جو ماشاءاللہ سے قریب 30 سال سے کام کر رہی ہے، اس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی ابھی 2-4 روز پہلے اتوار کے دن. اس میٹنگ میں تجاویز آئی تھی کہ قریب کے جتنے بھی اپنے خطیب حضرات ہیں وہ رویت ہلال کے سلسلے میں بیان کریں. تو اس ضمن میں ہی کچھ گزارشات آج عرض کرنے کا ارادہ ہے. ہم لوگ جس پر عمل کر رہے ہیں، انڈیا پاکستان میں جس پر عمل کرتے آئے ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے. چاند دیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، مگر ہمیں دوسرے لوگ الجھاتے ہیں، ہمیں کنفیوز کرتے ہیں لوگ، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے تھوڑا سا الجھاتے ہیں تو ہم الجھ جاتے ہیں، بچے اپنے دوستوں کی وجہ سے الجھتے ہیں. تو یہ سلسلہ ایسا آگے بڑھتا ہے. اور باتیں بنانے والے ایسی باتیں بناتے ہیں کہ سامنے والا تھوڑی دیر کے لیے چکرا جاتا ہے، اس کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ صاحب شاید یہ بات صحیح ہے جو سامنے والا کہہ رہا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ غلط بات آدمی کا ذہن جلدی لیتا ہے، صحیح بات دیر میں لیتا ہے. جہالت والی بات جلدی اپیل کرتی ہے آدمی کو، علم والی بات دیر میں اپیل کرتی ہے. کیونکہ علم والی بات کا تعلق علم سے ہونے کی وجہ سے آدمی پہلے سے علم نہیں رکھتا، اس لیے قبول کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اعتراض والی بات جہالت پر مشتمل ہے، جاہل پہلے سے بندہ ہے تو ایک میچنگ ہے پہلے سے، اس میں آدمی کو جلدی اعتراض والی بات ذہن میں آتی ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کنفیوژن پھیلنے کی. تین چیزیں چلتی ہیں معاشرے میں. ایک یہ ہے کہ بھئی جو اسلامی طریقہ ہے، اصول ہے، وہ یہ ہے کہ چاند دیکھو پھر رمضان شروع کرو، چاند دیکھو رمضان ختم کرو، چاند دیکھو حج کے مہینے کا حساب لگاؤ، چاند دیکھو شعبان کے مہینے کا حساب لگاؤ. پورے کے پورے 12 مہینوں کا حساب چاند کے دیکھنے کے اعتبار سے کرو، مہینے کے شروع کو بھی اور مہینے کے ختم کو بھی. اور دوسرا سلسلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اتنی ترقی ہو گئی ہے سائنس کو، اور اتنی ترقی ہو گئی ہے علم حیات کو، علم افلاک کو، علم نجوم کو، کہ بالکل پرفیکٹ طریقے پر یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ چاند کب پیدا ہوا. لہذا چاند پیدا ہوتے ہی وہ مہینہ شروع ہونے کا حکم لگا دو. ایک تیسرا جو ذہن اس میں چلتا ہے لوگوں کا، جو الجھنیں پیش آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ سعودیہ کو فالو کر لو. سب سے سیدھی بات ہے، ساری دنیا میں سعودیہ کی نماز دکھائی جاتی ہے، سعودیہ کی اذان ہوتی رہتی ہے. وہاں سے فون آ گیا کہ یار یہاں پہ تراویح ہو گئی، وہ قصہ ختم، ہم بھی تراویح کر لیں. انہوں نے روزے کو کہا ہم روزہ رکھ لیں. جو لوگ سعودیہ کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں وہ ان میں سے اکثر طبقہ تو نہیں پتا اس کو اس لین کا. کچھ لوگ ادھر ادھر کے کچھ سنے ہوئے ہوتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں ویسے بھی اسلام میں گلوبل مون سائٹنگ ہے، پورے ورلڈ پر ایک ہی ہونا چاہیے، پوری دنیا میں ایک ہی دن عید ہونا چاہیے. اپنے امام لوگ بھی اس طرح کی بات فرمائے ہوئے ہیں، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے، لہٰذا سعودیہ کو فالو کر لینا چاہیے. یہ 3 باتیں ہیں. اچھا، ان 3 باتوں کے پیش نظر کمیونٹی کے اندر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس مرتبہ سنا تھوڑا زیادہ آرگنائز ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے وہ آئے تھے کمیونٹی والے. یہاں پہ بھی ہوئی پہلے ایک میٹنگ اس کی، پھر اس کے بعد میں وہاں آئی سی سی میں ہوئی، اور اسی سے ضمن میں جو ہے 2 جلسے کرنا بھی طے کیے گئے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس لائی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی دیکھو صورتحال صحیح یہ ہے. ایک یہاں ہوگا جلسہ انشاءاللہ تعالی اجتماع 1 جون کو جمعہ کے دن شریعہ بورڈ میں، اور ایک جو ہے کب ہے دوسرا، کسی کو یاد ہے؟ 2 کو ہی ہے، دوسرے دن ہے وہ، دوسرے دن ہے سبق کے اندر. وہ کہاں پر ہے؟ ایم ای سی ہے، ایم ای سی، ہاں ایم ایس آئی ہے، ایم ایس آئی کے اندر ہے. تو وہ 2 جون کو ہے اور یہ 1 جون کو ہے. جمعہ کے دن ہے یہ، وہ ہفتے کے دن ہے. تو اس سلسلے میں مقصود اصلی یہ ہے کہ لوگوں کو اصلی مسئلے سے واقف کرایا جائے اور یہ ذہن بنایا جائے کہ بھئی یہ مذہب کا معاملہ ہے، اس کے اندر رائے نہیں دینی ہوتی ہے. مذہب کے معاملے میں جو پرابلم آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے، ان کو برداشت کیا جاتا ہے، ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہ 2 باتیں سمجھانے کی ہوتی ہیں. جو لوگ کیلکولیشن کی بات کر رہے ہیں کہ عید کیلکولیشن سے کرو، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو جو ہے عید کی نماز کا ہال بک کرانا رہتا ہے، لہذا پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہال کب بک کرانا ہے. ان وقت پہ پتہ نہیں چلتا، پریشانی ہوتی ہے. اس لیے بھائی کیلکولیشن سے کرو. کوئی یوں کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو رخصت لینی ہوتی ہے، چھٹی لینی ہوتی ہے جاب سے. اب اگر آپ پہلے سے عید نہیں ہے تو یہاں تو پہلے سے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی جب آپ کون سے دن چھٹی لے رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر ایک دن نہیں ہوتی ہے تو ایک دن دوسرا آدمی عید کر رہا ہے، ایک دن ہم کر رہے ہیں، تو گھر کے اندر اختلاف ہوتا ہے. باپ کی عید آج ہے، بیٹے کی عید کل ہے، بیٹے کی آج ہے، باپ کی کل ہے. آج اس کا شیر خرما ہے، کل اس کا شیر خرما ہے. یہ اختلاف ہوتا ہے، بدمزگی ہوتی ہے. اس طرح کی وجوہات ہیں جو لوگوں کو سوچتے ہیں کہ واقعتاً حال تو پہلے بک ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا 70s میں 60s میں ایسے حالات تھے کہ حال چونکہ اتوار کے دن ملتا تھا تو جمعہ بھی اتوار کو ہوتا تھا اس زمانے میں. آپ جو لوگ پرانے ہیں ان سے پوچھو آپ یار، حال کی بکنگ جو ہے نا، وہ جو پریئر حال ہے، گودام ہے، جو بھی ہے، اس کی جو ہے نا سہولت اپنے کو اتوار کے دن ہے، تو جمعہ اتوار کو ہی پڑھتے ہیں. کرنل صاحب نے کئی ایسی جگہوں کے نام بتائے جہاں پہ جمعہ کو اتوار کو جمعہ ہوتا تھا، اور کئی جگہ انہوں نے بیچاروں نے صحیح کیا. تو ہوتا ہے، ہر طرح کا دماغ ہر زمانے میں ہوتا ہے. ابھی اس زمانے میں جہالت کا ایک لیول تھا کہ لوگ جمعہ جو ہے نا وہ اتوار کے دن پڑھتے تھے. اب تھوڑا سا لیول کم ہو رہا ہے، تو اب اس پہ کم از کم بات آئی کہ عید جو ہے کم از کم وہ پہلے سے ہونا چاہیے، کیونکہ حال بک کرانے کا ہے، نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے. یہ وجوہات میرے دوستو شریعت مانتی ہے نہیں مانتی وہ دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. شریعت اگر نہیں مانتی ایسی وجوہات کو تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. بات اصل یہ ہے، یہ فرماتے ہیں علماء کہ جو بات قرآن اور حدیث میں صاف طور پر لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں اجتہاد نہیں ہوتا، یعنی غور و فکر نہیں ہوتا اس میں، جیسا ہے ویسا کرنا پڑتا اس میں. تو یہ جو مسئلہ ہے چاند کے دیکھنے کا، رمضان شروع کرنے کا، رمضان ختم کرنے کا چاند دیکھ کر، یہ منصوص ہے، یعنی صاف طور پر لکھا ہوا ہے. اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں. عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے نہ پڑھو، لیکن مثلا رمضان تو صحیح شروع کرو، رمضان تو صحیح ختم کرو. حال نہیں بک ہوتا نہ کو بک بندے. کیا ضروری ہے کہ حال بک کریں؟ کوئی شرعی ضرورت ہے حال بک کرنا؟ پڑھو اپنی اپنی مسجدوں میں. ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 2 مرتبہ پڑھو، جگہ بس نہیں ہوتی ہے. شریعت اس کی تو اجازت دیتی ہے کہ آپ اگر ایسی جگہ ہیں کہ جگہ بس نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے بھائی ان لوگوں کو 1 گھنٹہ پہلے پڑھا دو، بقیہ لوگوں کو 1 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد جو سہولت ہو سکتی ہے انتظامی لائن کی وہ کر لو. نہیں تو 2 دن کا بک کراؤ.
شاید آج ہو جائے تو آج کا بھی بک کرا لو، شاید کل ہو جائے تو کل کا بھی بک کرا لو، وہ سے ڈیل کر لو کہ بھائی تھوڑی تخفیف کر سکتا ہو تو کر دے. اور امت میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حال کو 2 دن بک ہونے کا پیسہ دے. ہیں صاحب استطاعت لوگ ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ضرورت ہے ہماری، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عید آج ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عید کل ہو، وہ 2 دن کا بک کرا لو. کام کرنے والے کے واسطے راستے بہت ہیں، تو ہی اگر نہ چاہے بہانے 1000 ہیں. رخصت کا بھی یہی معاملہ ہے، مت لو رخصت، کیوں لیتے ہو؟ کتنے لوگ ہیں کہ نماز پڑھی اور جاب پہ چلے گئے، اور کتنے لوگوں کو رخصت کی ضرورت کیا پڑتی ہے، ان کی اپنی اون کمپنی ہے، وہ اپنے خود ہی ڈائریکٹر ہیں، ان کا اپنا ادارہ ہے. اور کتنے لوگ ہیں کہ نہ ڈائریکٹر ہیں نہ ملازم ہیں، فری ہیں، جاب فری لائف چل رہی، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر ایسے ہی ہے تو 2 دن رخصت لے لو بھائی، جیسے حال 2 دن بک کرانے کے بعد پھر چھٹی 2 دن کی لے لو. اچھا ہے، ذرا مزہ بھی آئے گا کہ ایک دن عید کا بھی دن چھٹی ہو گئی، دوسرے دن مہمانوں کے لیے بھی چھٹی ہو گئی. یہ ایسے آزار نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے گنجائش شریعت دے، شریعت کنسیڈر کرے ان کو کہ واقعی مسلمانوں کو کوئی عذر ہے. یہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. اسلام اتنا لچر اور بودا اگر ہوتا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹوٹتے اس کے اصول، تو وہ 1400 سال تک یہاں تک نہیں آتا، وہ تو کبھی کے ختم ہو چکا ہوتا. اس کے اصول بہت مستحکم ہے، بہت مضبوط ہے، وہ ایسے آزار کو قبول نہیں کرتا ہو. عذر کا اعتبار ہے شریعت میں، بہت لحاظ ہے، مگر یہ عذر نہیں کہلاتے ان کی نزدیک. ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ ان اصول کی وجہ سے مسئلے کو توڑ دیں آپ. ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں کھلا ہوا مسئلہ ہے، اس لیے یہ کسی دوسری وجوہات کی وجہ سے اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتے. مجبوری ہے، نہیں تو مولویوں کو کیا ہے، جس دن مٹھائی مل جائے اس دن، جب آپ شیر خورما پلا دیں، جب ہم نماز پڑھا دیں گے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ 2 رکعت کی تو بات ہے. ایک دوسری بہت ہی اہم ترین بات سمجھنے کی جو ان لوگوں کو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آج کل بہت زمانہ تیز ہو گیا ہے، سائنس کی ترقی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب یہ جاننا بہت آسان ہے اور بالکل پرفیکٹ جاننا آسان ہے کہ چاند کب پیدا ہوا. تو بھائی اس کا اعتبار کر لینا کیا مشکل ہے؟ کیوں اس میں حرج کیا؟ بھائی چاند مہینہ شروع ہونا چاہیے، بات کا مطلب یہ پتہ چل جاتا ہے. اس میں بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جب چاند پیدا ہو جب تم مہینہ شروع کرو، یہ نہیں کہتا اسلام. لوگوں کو یہاں غلطی ہے. اصل میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹرانومی والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ چاند کب پیدا ہوا، یا ہم نہیں مانتے کہ ان کو نہیں پتا ہے کہ کب پیدا ہوا، یا ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ وہ حسابات غلط ہیں. ہم ان کے حسابات پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ان کو پتا ہے مہینے اس واقعہ تو چاند پیدا ہو گیا. لیکن ہمارے عید کا تعلق چاند پیدا ہونے سے نہیں ہے، چاند دیکھنے سے ہے. پیدا ہوا ہوں گا، پیدا ہونے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مر گیا ہوں گا، مر جانا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاند پیدا ہونے کے اعتبار سے مہینہ شروع ہونے کا حکم اسلام نہیں مانتا ہے. اسلام نے حکم دیا کہ دیکھنا، تم نے اگر دیکھا تو مہینہ شروع ہوگا، پیدا ہوا نہیں ہوا اس سے آپ کو کوئی بحث نہیں ہے. جو حدیث میں بات ہے، جو قرآن میں بات ہے، وہ اس ٹائپ کی ہے. علماء یہ فرماتے ہیں پیدا ہو گیا، صحیح ہے پیدا ہو گیا، لیکن دیکھنا ہے. اگر نہیں دیکھ سکے مسلمان تو پھر 30 دن پہلے مہینے کے مکمل کرنا ہے، پچھلے مہینے کے 30 دن کمپلیٹ کرنا ہے. اگر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے، پیدا ہوا نہیں ہوا، پیدا ہونے کی پیشن گوئی کرنے والے صحیح کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. اسلام کو انکار نہیں کرتا اسلام، اس کا نہ انکار کرتا ہے نہ اس بات کرتا ہے کہ ہاں مہینہ شروع ہو گیا. وہ کہتا ہمارا حکم کا تعلق اس سے نہیں ہے. یہ بات لینے کی ہے. اصل اگر مسلمان اس بات کو لے لے کہ مسلمانوں کو حکم چاند کے پیدا ہونے کی بیس پر نہیں ہے، چاند کے دیکھنے کی بیس پر ہے، اور چاند پیدا ہونے کا انکار نہیں کرتے ہیں مسلمان اسٹرانومی والوں کی باتوں کا. ہوں گا، پیدا ہو گیا ہوں گا ان کے حساب کے اعتبار سے. اور یہ کہ یہ جو علم نجوم ہے بہت سائنس ترقی کر گئی، پرفیکٹ ہے، ایسا نہیں ہے. یہ چاند کے پیدا ہونے کے، مرنے کے، سورج کے اوقات کے حسابات 8000 سال سے چل رہے ہیں، اور اس میں ایک پل کے برابر فرق نہیں آیا. ویسے ہی ہے وہ حساب ان لوگوں کا پرانا صحیح ہے،
چائنیز کے پاس 5000 سال سے ہے، انڈیا کے والوں کے پاس 5000 سال سے اس کے حسابات ہیں. ابھی ہمارے پاس مسجدوں میں جو جنتری لٹکتی ہے اس میں 5000 سال کا ٹائم ہے. انڈیا میں ہمارے حیدرآباد کی مساجد میں جو پرانے حیدرآبادی ہیں سب کو پتا ہے کہ 5000 سالہ جنتری بول کے لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے یہ ایسٹرونومی والے. اس زمانے میں بھی چاند کب پیدا ہوتا کب پیدا نہیں ہوتا اس کو جاننے والے تھے. بات اصل یہ یہاں تک بات ہے کہ مدینے میں بھی جاننے والے تھے. مدینے کے یہود اس علم سے باخبر تھے. اور یہ انڈیا ہے، فارس ہے، روم ہے، یہاں تو بہت تھے. ان لوگوں سے معلوم کرانا پہلے سے کوئی مشکل نہیں تھا. اور آپ بولیں گے کہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا تو حضور اس واسطے نہیں گئے ہوں گے. ایسی چیزوں میں اسلام منع نہیں کرتا. آپ کہیں سے بھی جا کے کچھ بھی لا سکتے ہیں. شہادت نہیں لے رہے آپ، شہادت تو اپنی بیس پر ہوتی ہے، لیکن تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، علم کا جہاں تک تعلق ہے، وہ مسلمان پروفیسر سے سیکھے، آپ غیر مسلم سے سیکھے. دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم آپ غیر مسلم پروفیسر سے سیکھیں گے تو وہ بالکل گڑبڑ ہونے کا چانس ہے. وہاں پہ آپ کے مذہب کی تعلیم ہے اور آپ کے مذہب کا انکار کرنے والا یا دشمن وہ آپ کو پڑھا رہا ہے مذہب کی تعلیم، کیا پڑھائے گا وہ. مگر دنیاوی تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے آپ مسلمان سے لیں، غیر مسلم سے لیں. حضور نے انکار نہیں کیا اس کا، بلکہ لیا ہے. بدر کے اندر جو لوگ قید ہو کر آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں میں سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قید کو چھڑانے کا جو اصول بنایا تھا وہ یہی بنایا تھا کہ بھئی جن میں جو تم میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ ہم میں سے بے پڑھے لکھے کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، تمہاری فیس یہی ہے. اتنی بھاری قیمت آپ نے ادا فرمائی تھی تعلیم کی، ایجوکیشن کی. اس زمانے میں تعلیم کو آپ نے خود ہی اہمیت دی. تو یہ نہیں ہے کہ صاحب اس زمانے میں نہیں تھا یہ علم، یا اس زمانے میں اس کے واقف کار نہیں تھے، یا اس زمانے میں یہ پاسبل نہیں تھا. اہم بات یہ ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا جا جاتا تو کیا مشکل تھا. وہ دنیا وہ جو 5000 سال کیا چیز ہے، اس کے سامنے 8000 سال کیا چیز ہے. ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا اصول بھی اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی بتا دیتے. اس کا اصول یہ ہے، اس کا ضابطہ یہ ہے. حضور کے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ سرکار کو دی گئی یا نہیں دی گئی. آپ نے نہ کبھی اس کا ذکر فرمایا، نہ کبھی اس کا اعتبار فرمایا، نہ کبھی نہ کسی اور کی طرف سے یہ بات آئی. اسی لیے علماء بال اتفاق شرقن غربن شمالن جنوبن سلفن خلفن سعودین غیر سعودین سب اس بات پر متفق ہے کہ کیلکولیشن کا اعتبار کرنا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے. کیلکولیشن سے عید منانا حرام ہے، ناجائز ہے. کیلکولیشن سے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے. سعودی علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے، انڈیا پاکستان کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے. پوری دنیا کے علماء اس میں گڑبڑ نہیں ہے. رابطہ عالم اسلامی کے علماء کا یہی فتویٰ ہے. سب یہی کہتے ہیں کہ یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے یہ چیز. اب اس کے پیش نظر آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بھائی وہ کہا جائے ووٹ ڈالو بھائی، کیلکولیشن سے عید پڑھیں گے کہ چاند سے پڑھیں گے. ووٹنگ ہو رہی ہے شکاگو میں. یہ غلط بات ہے. آپ کو اس لیے اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ اس دھوکے میں نہ آئیں، اور جہاں تک پاسبل لوگوں کو سمجھائیں. یہ امریکہ بہت فریڈم ہے، آپ سمجھا ہی سکتے ہیں. باقی ننگے ناچنے والوں کو نہیں روک سکتے، آپ دہریوں کو نہیں روک سکتے، ملحدوں کو نہیں روک سکتے، بدتمیزوں کو نہیں روک سکتے، تمیز والوں کو نہیں روک سکتے، ان کو بھی نہیں روک سکتے. جس کو غلط کرنا ہے وہ غلط کرے گا، جس کو حق کرنا ہے وہ حق کرے گا. لیکن صحیح علم کو عام ہونا چاہیے اور صحیح علم پر عمل کی کوشش ہونی چاہیے اپنے اپنے سرکل میں. ہمارا کام سمجھا دینا ہے یارو، تمہارا کام ہے مانو نہ مانو. یہ پالیسی ہونی پڑتی ہے. تو بتانے کا کام ہے. کوئی ہمیں کنفیوز کرے، دھوکہ دے تو ہمیں دھوکے میں نہیں آنا ہے. 3 آدمیوں کو بھی عید کی نماز، اگر ایک آدمی ہے تو اس کو چاند کے حساب سے رمضان شروع کرنا پڑے گا، رمضان ختم کرنا پڑے گا. ایک آدمی کو بھی کرنا پڑتا ہے تو. اور عید کی نماز کے لیے 3 آدمی ہوں امام کو چھوڑ کے، تو ویسے 3 آدمیوں کو وہ شریعت کے اعتبار سے جس دن عید کرنا ہے اسی دن کرنا پڑے گا. نہیں کر سکتے آپ جب آپ چاہیں. اور ماشاءاللہ یہاں تو اتنا ہوشیاری ہے، سمجھداری ہے، علماء کرام پائے جاتے ہیں. خود آپ لوگوں بھی بہت کچھ سمجھتے جانتے ہیں، امت بھی سمجھتی ہے. تو تھوڑا سا اس معاملے کو سمجھ بوجھ سے لینے کا ہے. اور وہ یہ ہے کہ کیلکولیشن کا اعتبار نہیں کرنا ہے اسلام میں. حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. رمضان شروع نہیں ہوتا اس کے حساب سے، رمضان ختم نہیں ہوتا اس کے حساب سے، امت میں گمراہی پھیلانے کا گناہ ہوتا اس کے حساب سے.
یہ چیز بالکل 100% غلط ہے. حدیث شریف میں صاف یہ حکم ہے کہ تمہارا رمضان شروع ہوگا، تمہارا عربی اسلامی مہینہ شروع ہوگا تمہارے چاند کو دیکھنے سے، اور ختم ہوگا تمہارے چاند کو دیکھنے سے. اور اگر تم چاند کو دیکھ کر مہینہ نہیں ختم کر سکو تو مہینے کے 30 دن مکمل کرو. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی سعودیہ کو فالو کر لو. سب سے آسان بات یہ ہے. سعودیہ کے علماء سے پوچھا گیا کہ ہم آپ کو فالو کرنا کیا، تو کہتے ہیں غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ ہم سعودیہ کے علماء کو ان کی فقہ الگ ہونے کی وجہ سے ہماری فقہ میں ہم ان کو دخل دینے نہیں دیتے. وہ حنبلی المسلک ہیں، ہم لوگ حنفی المسلک ہیں. جو شافعی والا ہے وہ شافعی کو فالو کرے گا، جو مالکی ہے وہ امام مالک کو فالو کرے گا، جو حنفی ہے وہ حنفیہ کو فالو کرے گا، ابو حنیفہ کو، جو حنبلی ہے امام احمد بن حنبل کا وہ ہے تحقیق پر بھروسہ کرنے والا، وہ ان کو کرے گا. اور ایسا نہیں بول سکتے کہ یہ چاروں ایک ہی ہیں ایک دوسرے کو کر لے سکتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. مگر ان کے علماء سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی کیا رائے کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. سعودیہ کے علماء اس کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم کو فالو کریں. کہتے ہیں یہ غلط ہے اسلامی اصول کے اعتبار سے. اگر وہ دیتے تو بھی ہم پر اپلائی نہیں ہوتا وہ، اس لیے کہ ان کا فقہ الگ ہے، ہمارا فقہ الگ ہے. اور چاند کے مسئلے میں بھی انہوں نے فقہ الگ نہیں ہونے کے باوجود الگ کیا ہوا ہے. چاند کے مسئلے میں فقہی اعتبار سے امام احمد بن حنبل کا مسلک ہمارا مسلک ایک ہی ہے، لیکن ایک مسئلے کو انہوں نے غلط کر دیا ہے جس کا حنبلیت سے بھی تعلق نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ چاروں اماموں کے پاس میں اگر فضا صاف ہے، مطلب غبار آلود نہیں ہے، بادل ودل نہیں ہے، آسمان نظر آ رہا، تو ایک آدمی اگر دیکھے رمضان شروع ہونے کے واسطے اعتبار نہیں ہے اس کا. یہ محال عادی ہے کہ مطلع صاف ہے، ایک بڈھے کو دکھ رہا، بقیہ کس کو نہیں دکھ رہا، نہ جوان کو دکھ رہا، نہ عورت کو دکھ رہا، نہ نوجوان کو دکھ رہا. نہیں ہوتا ایسا، اس لیے شریعت نہیں مانتی اس کو، اور چاروں ائمہ نہیں مانتے. تو ایسی صورت میں رؤیت عامہ ہونا، یعنی بہت لوگوں کو نظر آنا ضروری ہے. انہوں نے یہ شرط ختم کر دی اور بغیر کسی وجہ کے ختم کی. کہنے کہ اگر ایک آدمی بھی ہمیں آ کے گواہی دے دے گا تو ہم لے لیں گے، چاہے مطلب اتنا صاف ہو کہ اس کی باریک سے باریک چیز نظر آ رہی ہو. قاعدہ بنا لیا انہوں نے. اب کس اعتبار سے اپن فالو کریں گے؟ امام احمد بن حنبل بھی نہیں بولتے یہ بات. چاند دیکھنے والے ان کے پاس سرکاری آدمی مقرر ہیں. میں آپ جا کے نہیں بول سکتے ہم چاند دیکھے بول کے، وہاں کسی کو حوصلہ ہی نہیں ہے بولنے کا. میں گیا تو خروج لگتا ہے کیا کہ بول کے جاتا بھی نہیں ہوں. اتنا نزدیک میں کہاں سے جاؤں بھائی بول کے کوئی ہمت بھی نہیں کرتا. عجیب عجیب مسئلے ہیں وہاں پہ. رابطہ عالم اسلامی میں یہ طے ہوا کہ بھائی چاند کے سلسلے میں جو ہوئی تھی وہاں تقی عثمانی صاحب نے البلاغ کے اس میں بہت تفصیل سے اس کی رپورٹ دی ہے. اس میں یہ طے ہو گیا کہ سارے علماء یہ بولتے ہیں کہ بھائی اس کے مطابق رؤیت کر کے ہی رمضان شروع کریں گے، اور سعودیہ کو بھی ایسے ہی کرنا ہوگا. تو وہاں کے نمائندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس کی گارنٹی نہیں دیتا کہ سعودی حکومت اس کو فالو کرے گی جو آپ طے کر رہے ہیں. ان کی اپنی مرضی بھی ہے. کیا بات کرو گے؟ ایسی صورت میں ہم کیسے ٹرسٹ کر لیں گے؟ وہ دوسری قسم کے پرابلم ہے وہاں پہ. دوسرے کہ اگر ایک جگہ کی مسلم حکومت کر رہی ہے نا تو اس کی ولایت اس کے ولایت میں ہی ہوتی ہے، یعنی اس کا حکم جو ہے چلتا ہے اس کے سرکل میں. اس کا دیا ہوا حکم اپلائی نہیں ہوتا اس کے حکومت کے باہر والے حصے پر. اس کی ولایت ہم لوگوں پر اس کی کوئی ولایت نہیں ہے تو نہیں چلتا وہ. اور ایک صاحب تو یہ بتا رہے تھے کہ اگر گلوبل مون سائٹنگ کے حساب سے دنیا میں کہیں بھی دکھا اور ہم کرنے کو گئے تو سب سے پہلے ادھر دکھنا چاہیے، کیونکہ چاند مغرب سے نکلتا ہے، سورج تو مشرق سے نکلتا ہے نا. لیکن چاند تو پہلے یورپی ممالک کو، مغربی ممالک کو، سعودیہ سے بھی پہلے دکھنا چاہیے اصولاً، اگر چاند کو وہ اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو. خیر یہ تو اسٹرانومی والوں کی بات ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے، مجھے اس کی پوری تحقیق نہیں ہے. غرض یہ ہے میرے دوستوں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ کو بھی فالو نہیں کر سکتے. اس کے وہ اصول کی وجہ، گلوبل مون سائٹنگ کے اصول کی وجہ سے نہیں. ہمارا جو کرائٹیریا ہو سکتا ہے جہاں پر آپ اپنی شہادت شرعیہ کے ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں اور آسانی سے پہنچ ہو سکتی ہے، وہاں تک اپنا کرائٹیریا بناتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن نہیں بڑھ سکتے ہیں بہت سی وجوہات کی وجہ سے. اب اگر ہم سعودیہ کے وہ آدمی کو جس نے چاند دیکھا ہے حکومت سے کہیں کہ ذرا اس آدمی سے ہماری بات کراؤ،
गर्दन नाप देते अपने, हज को आने नहीं देते दूसरों को। हम बोल दिया ना बस है, आप नहीं, आप रीच कर ही नहीं सकते भरोसा ट्रस्ट करने तहकीक करने के वास्ते। बोले भाई हम हुकूमत हमने डिसीजन, भाई तुम्हारा उसूल ही दूसरा है, हमारा दूसरा है, क्या करेंगे? तुम सही उसूल को फॉलो नहीं कर रहे हो इस वक्त। ऐसी बहुत सी वजूहात है, ये एक दो तीन वजूहात ही नहीं है, इसके और भी वजूहात है। उसकी वजह से उलमा कहते हैं कि भाई उस चक्कर में मत जाओ। कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा को नहीं देखा होगा आपने कि वो सऊदीया को फॉलो करते हैं, हालांकि वो 2.5 घंटे के रास्ते पर ही है और हजारों लाखों उलमा है और उनको ये सब मसले हमसे ज्यादा मालूम है और वो ज्यादा पाबंद है शरा के, नहीं अमल करते उस बात में, क्योंकि उस मसले में उसकी गुंजाइश नहीं। ये जो इबादत है, हमें एक चीज का हुक्म दिया गया है, उनके अलग वक्त पे होता है, हमारा अलग वक्त पे होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। और ये जो इख्तिलाफात होते हैं मुसलमानों में, घरों में इख्तिलाफ हो रहा, मस्जिदों में इख्तिलाफ हो रहा, कोई कैलकुलेशन पे जा रहा, कोई इस पे जा रहा, कोई सऊदीया पे जा रहा, तो ये लोगों के गलत मसले पर अमल करने की वजह से, सही मसले पर अमल करने की वजह से गड़बड़ नहीं होती, गलत रुख पे जाने की वजह से गड़बड़ होती है ना। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि लोगों को ये आमादा किया जाए, समझाया जाए कि सही मसले पर अमल करने की कोशिश करो, उलमा के फतवे पर ट्रस्ट करो, एतमाद करो, इनकी उनकी बातों में ना जाओ। सारा मसला यहाँ से, जो सही मसले पर अमल करने वाले हैं वो जिम्मेदार नहीं है इख्तिलाफ के। उम्मत में इख्तिलाफ का जिम्मेदार वो तबका होता है जो गलत मसले पर अमल करता है। ये कायदा है इसका। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला जलसा भी होने वाला है, उसको आप लोग कामयाब बनाइए, मुतवज्जह भी फरमाइए लोगों को। और वैसे भी जो है ना, आम टेबल टॉकिंग वगैरह में दूसरी जगहों पर कभी इस किस्म की बात आए तो लोगों को बताइए कि भाई सूरत हाल ऐसी है। बस ये कि उलमा किराम से पूछ लो, जमात पूरी काम कर रही है माशाअल्लाह, उलमा की और कमेटी है पूरी की पूरी, एहतमाम होता है, उसके मुताबिक अमल कर लो, किस्सा खत्म। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए।